تمہارا مطلب ہے میں رقم دگنی کر دوں؟ دلاور بولا۔ 50 لاکھ ٹھگنا چاہتے ہو مجھ سے؟ اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں میں نے سکندر، پہلے مجھ سے تمہارے بارے میں اندازوں کی غلطی ہوئی تھی، میں نے کہا، لیکن اب میں تم کو کسی حد تک سمجھتا ہوں، اس کا ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ اگر میں تمہاری باتوں میں آ جاتا تو رابعہ کی حالی کوٹھی میں تمہارے ساتھی مجھے گرفتار کر لیتے اور پولیس کے حوالے کر دیتے، تمہارے سارے مسئلے ختم ہو جاتے۔ وہ ہوں گے کوئی 2 ٹکے کے بدماش جن کو 10,000 کے انعام کا لالچ ہوگا، شاید 10,000 تم نے بھی دے دیے ہوں، مایوسی ان کو بھی تم سے زیادہ ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ تم سے 50 روپے دھوکے سے حاصل کرنا مشکل ہے، چاہے جائے کہ 50 لاکھ۔ تم یہ 50 لاکھ مجھے نہیں دو گے، رابعہ کو دو گے۔ وہ کیسے؟ اور اس کے باوجود گارنٹی کیا ہوگی؟ تم اس کی کوٹھی خریدو کہ 50 لاکھ میں نے کہا، بے شک اس کی مالیت اتنی نہیں ہے، لیکن کوئی 1 روپے کی چیز 1 لاکھ میں لینا چاہے تو یہ خرید و فروخت کسی طرح بھی غیر قانونی نہیں، اس کے خلاف کوئی الزام نہیں، اور وہ تم سے سیل ایگریمنٹ کر سکتی ہے۔ اس میں کچھ وقت لگے گا، تم ادائیگی اس وقت کرنا جب تمہیں میرے لندن پہنچنے کا ثبوت مل جائے۔ تمہارے وسائل بہت وسیع ہیں، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں لندن کب پہنچا اور وہاں کس نام سے مقیم ہوں۔ مجھے ایک بار وہاں سے تمہاری کوششوں کے طفیل ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ مجھے نیا نام، نئی شخصیت اور نیا پاسپورٹ حاصل کر کے لندن میں داخلہ ملے گا، اور تم پھر لوٹ کر پاکستان آ گئے تو مجھے کیسے معلوم ہوگا میں یہاں کیوں آؤں گا اور کیا لینے آؤں گا؟ میں نے کہا، دوبارہ انہی مقدمات میں پھنسنے کے لیے جن کی وجہ سے میں یہاں روپوش رہنے پر مجبور ہوں۔ میں جانتا ہوں میں ساری زندگی روپوش رہ کے نہیں گزار سکتا، خصوصاً ان حالات میں کہ رابعہ بھی میرے ساتھ ہے۔ غلط نام سے باہر جانے سے میرا ایک جرم اور بڑھ جائے گا، اور اگر تم سال 6 ماہ مجھ پر نظر رکھو تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ تم انتقام کی خاطر مجھے قتل کرنے کے لیے آ سکتے ہو اور پھر فرار ہو سکتے ہو۔ وہ بولا، کیا تمہارے وارث، دوست اور ساتھی، کاروباری شریک اور وکیل سب مل کے بھی مجھے واپس نہیں لا سکتے؟ میں نے کہا، وہاں تو میں ہر وقت تمہاری گرفت میں رہوں گا۔ کسی بھی وقت برطانوی وزارت داخلہ سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ فلاں شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ لندن میں فلاں جگہ مقیم ہے در حقیقت سکندر بختول وزیر خان ہے، جسے سال بھر پہلے برطانیہ سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ جعلی دستاویزات کی مدد سے پھر وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مجھے دوبارہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور واپسی پر مجھے پاکستان پولیس ریسیو کرے گی۔ تمہارے لیے تردد کی کوئی بات نہیں ہوگی، رسک تو میں لے رہا ہوں۔ 50 لاکھ کی تو کوئی بات نہیں۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، لیکن یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں تم سے اتفاق کروں، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ میرے ذہن میں تصفیے کا کوئی اس سے بھی بہتر فارمولا آ جائے، کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ تم اور رابعہ 50 لاکھ لے کر نکل جاؤ اور خطرہ نہ تمہارے لیے رہے اور نہ میرے لیے، دونوں طرف سے ٹھوس ضمانت ہو۔ میں اس وقت 50 لاکھ نہیں مانگ رہا ہوں، میں نے کہا، 1 ہفتے میں تم میری تجویز کا ہر پہلو سے جائزہ لے سکتے ہو، میں تم سے پھر رابطہ قائم کر لوں گا۔ جب بھی اپنی گاڑی میں نکلو ریڈیو کو آن رکھو اور اسی جگہ ٹیون کیے رہو جہاں اب ہے، بات کسی بھی وقت ہو جائے گی جیسے آج ہوئی تھی۔ تمہارا ریوالور کہاں ہے؟ میری جیب میں، لیکن میں ہتھیار ڈالنے نہیں آیا ہوں، دلاور غصے سے بولا۔ میں بھی نہ مرنا چاہتا ہوں اور نہ گرفتار ہونا چاہتا ہوں، میں نے کہا، ریوالور اپنے پاس رکھو، صرف گولیاں نکال کے مجھے دے دو، پھر میں اتر جاؤں گا۔ اگر میں ویسے ہی اتر گیا تو تم مجھے بھاگنے کہاں دو گے؟ تم کار میں ہو اور میں پیدل ہوں۔ میں نے ریوالور نکال لیا تو دلاور نے بادل نخواستہ ریوالور نکالا اور خالی کر کے گولیاں مجھے تھما دیں۔ تھینک یو، میں نے کہا، ہم ایک دوسرے پر بالکل اعتماد نہیں کر سکتے، اور ریوالور کا رخ اس کی طرف رکھے ہوئے ایک دم گلوز کمپارٹمنٹ کھول لیا۔ اس میں سائلنسر والا دوسرا ریوالور موجود تھا۔ دلاور کا چہرہ غصے اور احساس بے بسی سے سرخ پڑ گیا اور اس نے مجھے دانت پیس کر گالی دی۔ ہم ایک دوسرے کی فطرت کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح سانپ اور نیولا ایک دوسرے کی جبلت کو، میں نے کہا۔ اب مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ تیسرا ریوالور تمہاری سیٹ کے نیچے نہ ہو، لیکن میں اتنا رسک لے لوں گا۔ میرے اترنے کے بعد پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا اور سیدھے جانا۔ مجھے ذرا بھی شک ہوا تو میں اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کروں گا۔ تمہیں قتل کرنا پڑا تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا، حالانکہ میں یہ نہیں چاہتا۔ میں نے دروازہ کھولا اور ریوالور کا رخ دلاور کی طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ دلاور نے کار سٹارٹ کی۔ وہ 10 گز دور ہی گیا ہوگا کہ میں نے اسی کے سائلنسر والے ریوالور سے 2 فائر کیے۔
اس کی کار کے دونوں پچھلے ٹائر برسٹ ہو گئے۔ میں پلٹ کے بھاگا اور ایک گلی میں گھس گیا جو 2 مکانوں کے بیچ میں خالی پلاٹ سے بن گئی تھی۔ موڑ پر طلوع ہوتے ہی میں نے اطمینان سے پیدل چلنا شروع کیا۔ فائروں کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی، لیکن ٹائر برسٹ ہونے کی آواز دور تک گئی تھی۔ دلاور نے پہلے کار کو سنبھالا ہوگا اور پھر نیچے اتر کے مجھے دیکھا ہوگا، مگر میں غائب ہو چکا تھا۔ صدر بازار کی سڑک عبور کر کے میں پیدل چلنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری 2 جیبوں میں 3 ریوالور ہیں۔ ان میں سے ایک خالی ہے، دوسرا بھرا ہوا اور تیسرا سائلنسر والا میرے کوٹ کے اندر والی جیب میں ابھی تک بارود کی بو دے رہا ہے۔ کار وہیں موجود تھی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ ایک نیم زنانہ نیم مردانہ شخصیت نے تالی بجا کے اور کمر لچکا کے پھٹے بانس جیسی آواز میں کہا، اے لو، وہ تو جا رہے ہیں، میری سرکار، نہ لینا نہ دینا، مفت کی سیر کرنے آئے تھے کیا؟ کوئی نہایت پھکڑ پن سے ہنسا اور میں نے 10 کا ایک نوٹ پھینک کر جان چھڑوائی۔ کار کو بیک کر کے واپس جاتے ہوئے میں بہت مطمئن تھا۔ مجھے یقین تھا کہ محسن اور ٹیڈی بھی کامیاب لوٹنے والے ہوں گے۔ دراصل میری ساری کامیابی کا انحصار ان دونوں کی بروقت کارروائی پر تھا۔ میں نے دلاور کو 15-20 منٹ سے زیادہ روکے رکھا تھا، جبکہ رابعہ کا گھر وہاں سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر بھی نہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دلاور کے ساتھی رابعہ کی کوٹھی میں ہی موجود تھے اور میرے وہاں پہنچنے کے شدت سے منتظر تھے۔ ان کے لیے میں 10,000 کا چلتا پھرتا نوٹ تھا۔ دلاور نے ان کو سمجھا دیا ہوگا کہ سکندر بخت اسی کوٹھی میں ملے گا، چنانچہ انہوں نے نیچے اوپر ہر کمرے میں جھانک کر دیکھا ہوگا۔ ممکن ہے باتھ روم بھی کھول کر دیکھے ہوں۔ اس کارروائی میں 10-15 منٹ لگ سکتے تھے، کیونکہ کم سے کم ایک آدمی کو انہوں نے باہر بھی چھوڑا ہوگا کہ گرد و پیش پر نظر رکھے اور کسی قسم کا خطرہ دیکھے یا محسوس کرے تو فوراً سگنل دے۔ دوسرا کوئی ڈرائیور ہوگا جو ٹیکسی میں بالکل تیار بیٹھا ہوگا کہ ضرورت پڑنے پر ان کو لے کر نکل جائے۔ وہ یقیناً کوئی بہت ماہر ڈرائیور ہوگا، تاہم ٹیکسی کے متعلق میں حاس وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ چوری کی ہوگی۔ اوپر جا کے تلاشی لینے والا ایک ہی آدمی ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 2 ہوں گے۔ ہم نے وہاں سے چلتے وقت بیڈ بھی لگے چھوڑ دیے تھے۔ انہوں نے تینوں بستروں کو بڑی دلچسپی سے دیکھا ہوگا اور ہماری وہاں موجودگی کے آثار تلاش کیے ہوں گے، لیکن ناکامی کے اندیشے سے 2-4 کرنے والا خیال صرف ایک ہی تھا کہ انہوں نے اوپر والے باتھ روم کو دیکھا اور اس میں فتح شیر کی خون میں لت پت اور اکڑی ہوئی بے سر کی لاش دیکھ لی تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگیں گے۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ انہیں یہاں بلانے کا مقصد اس سازش کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ قتل کے جرم میں پکڑے جائیں۔ وہ پکڑے جاتے ہیں یا نہیں، یہ محسن اور ٹیڈی کی مشترکہ کوشش کی کامیابی پر منحصر تھا۔ محسن کو اپنے رپورٹر دوست سے مدد لینی تھی اور اسے یہ سمجھانا تھا کہ وہ پولیس کے ساتھ اس پتے پر پہنچے تو اسے سب انسپیکٹر فتح شیر کی لاش بھی مل سکتی ہے اور قاتل بھی ہاتھ آ سکتے ہیں۔ کسی بھی اخبار کے رپورٹر کے لیے رات کے 9-9:30 بجے ایک سنسنی خیز خبر بہت بڑا انعام ہوتی ہے۔ اگر وہ کامیاب رہا تو صبح صرف ایک ہی اخبار کی سرخی چلا چلا کر کہے گی کہ گمشدہ پولیس افسر کو قتل کر دیا گیا، لاش کا سر کاٹ کے پھینک دینے والے قاتل گرفتار، اور یہ خبر دوسرے تمام اخبارات کے مالکوں سے رپورٹر تک سب کے لیے باعث شرم اور نااہلی کی سرٹیفکیٹ کی طرح ہوگی کہ آخر انہیں کچھ معلوم کیوں نہیں ہوا۔ کہا یہی جائے گا کہ پولیس کی ملی بھگت ہے اور جس رپورٹر نے یہ تیر مارا ہے اس کا کوئی دوست یا رشتہ دار پولیس میں ہوگا جس نے چپکے سے اسے بلایا، اور پولیس نے بھی کون سا ذہانت سے کام لے کر سراغ لگایا ہوگا، کسی نے مخبری کی ہوگی۔ بیشتر کامیابیوں کے ذمہ دار مخبر ہوتے ہیں جو پس منظر میں رہ کے انعام پاتے ہیں۔ کامیابی کا صحرا پولیس کے سر باندھا جاتا ہے، چنانچہ وہ مخبر بھی رپورٹر کا دوست ہو سکتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست تھی۔ محسن کی کامیابی بہت سے عناصر سے مشروط تھی۔ ایک یہ کہ اس کو اپنا رپورٹر دوست مل جائے، دوسرا یہ کہ وہ فوراً اس کی بات پر یقین کر کے ساتھ چل پڑے، تیسرا یہ کہ تھانے میں کوئی اتنا ہی مستعد پولیس آفیسر بیٹھا ہو جو اس کامیابی کو اپنے ریکارڈ پر لانے کے معاملے میں ذرا بھی تساہل نہ برتے، اور چوتھا یہ کہ وہ اس وقت رابعہ کی کوٹھی میں پہنچے جب ملزمان اندر ہی موجود ہوں۔ دلاور کی گاڑی گیراج میں موجود تھی اور اس نے ابھی تک گاڑی کی گمشدگی کی رپورٹ بھی نہیں لکھوائی تھی۔ اگر وہ خود آ جاتا تو کوئی جواب نہ دے پاتا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس کی قسمت تھی کہ وہ بچ گیا، لیکن باقی لوگ پکڑے گئے، تب بھی دلاور بہرحال پھنسے گا کہ اس نے فتح شیر کو قتل کیا تھا اور اب اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اپنے آدمی بھیجے تھے۔
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि फतह शेर की मौत कम से कम 16 घंटे पहले हुई थी। सर्दी और बाथरूम के सर्द होने में 2-4 घंटे का फर्क पड़ जाएगा और ये तस्लीम किया जाएगा कि मौत को 20 घंटे भी हो सकते हैं। ऐसे मौसम में लाश के सड़ने या बू देने का कोई इम्कान ना था। मोहसिन के मुकाबले में टेडी का काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसे लकड़ी के वही ब्लॉक टैक्सी के पीछे वाले पहियों के नीचे रखने थे जिनसे कुछ देर पहले हमने दिलावर की गाड़ी को जाम कर दिया था ताकि टैक्सी बैक हो तो वहीं बैठ जाए। लेकिन इस प्लान की कामयाबी 100% यकीनी नहीं थी। ये उसी सूरत में मुमकिन था जब टैक्सी बाहर खड़ी हुई मिले। वो रात के अंधेरे से फायदा उठाकर हाथों पैरों के बल कोई आहट किए बगैर टैक्सी के बिल्कुल पीछे पहुंच सकता था। टैक्सी के कोठी में दाखिल होकर खड़े होने की सूरत में ये खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था और मैंने इसे मना कर दिया था कि वो अपनी सलामती को खतरे में डालकर कोई काम ना करे। इसका दूसरा काम चंद अफराद को जमा करना था। वो आसपास के घरों में राह चलते लोगों से ये कह सकता था कि साथ वाली कोठी में एक लाश पड़ी है और वो इस कोठी का चौकीदार है। और अगर वो 10-15 अफराद को जमा करने में कामयाब हो जाए और किसी से पुलिस को फोन भी करवा दे तो खामोशी से खिसक ले। लोग खुद मुजरिमों का रास्ता रोक लेंगे और जब मोहसिन का रिपोर्टेड दोस्त पुलिस के साथ पहुंचेगा तो जाए वारदात पर गवाह काफी मिल जाएंगे। नहीं मिलेगा तो वही एक नामालूम शख्स जो गवाहों को मदद के लिए वहां खींच लाया और उन्हें गवाही के चक्कर में डालकर खुद रोपोश हो गया। दिलावर इस जगह तक तो नहीं पहुंचा था जहां मैंने उससे बड़ा शिकारी होने का सबूत देने की खातिर एक जाल फैलाया था कि वो फंस जाता तो निकल ना पाता, लेकिन उसकी पोजीशन 100% महफूज ना थी। उसकी एक कार तो वारदात पर खड़ी थी और अगर वो लोग जो इसके साथी थे पुलिस की गिरफ्त में आ गए तो वो भी एतराफ करने पर मजबूर होंगे कि उनको वहां भेजने वाला दिलावर था। पुलिस का महकमा अपने ही एक अफसर के बेईमाना कत्ल के मुजरिमों से फर्दे जुर्म हासिल करने में किसी के साथ बिल्कुल रायत नहीं बरतेगा। अगर तकदीर ने दिलावर का साथ ना दिया तो वो भी पकड़ा जाएगा और इससे पूछा जाएगा कि वो अपनी दूसरी यानी बीवी की कार में जाए वारदात के इतना करीब क्यों पहुंचा था। इस सवाल का जवाब वो कैसेट देगा जिसकी असल मेरे पास महफूज थी। बाद में इस्तगासा ये साबित करेगा कि दिलावर ने अल्ताफ को कत्ल किया था और इस कत्ल को छुपाने के लिए फतह शेर को 5 लाख रुपए दिए थे, मगर वो मुतमईन नहीं था। अपना नाम निकालने के बाद उसने कत्ल के ऐनी गवाह को भी कत्ल कर दिया, ऐसी जगह ले जाकर जहां इल्जाम राबिया पर आ सके। वो अपने आदमियों के साथ लाश को ठिकाने लगाने पहुंचा था या ये यकीनी बनाने के कत्ल के जुर्म में राबिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है या खुद इसे ही ये काम करना होगा। फतह शेर तो मर गया, चुनाचे इसके खिलाफ सारे जुर्म भी खत्म हो गए थे। उसके इतराफ का खुमियाजा अब दिलावर को भुगतना था। मैं टेडी के घर पहुंचा तो रात के 10:15 थे, लेकिन हैरत की बात ये थी कि दरवाजा बदस्तूर मुकफ्फल था। राबिया को बहुत पहले लौट आना चाहिए था और मेरा ख्याल था कि वो सख्त इंतजार के कर्ब में मुब्तला होगी और मुझ पर बरस पड़ेगी कि बड़े शिकारी बने फिरते हो। ये ख्याल नहीं कि मैं अकेली हूँ और कितनी अजियत का शिकार हूँ। ताला खोल के मैं भी अकेला बैठा रहा। मैंने एक सिगरेट पी और कमरे में चक्कर लगाते हुए बार बार घड़ी देखी। मोहसिन और टेडी की वापसी कब होगी ये अपनी जगह एक सवाल था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा परेशान कुन ख्याल राबिया का था जो सुबह सिर्फ चेक कैश करवाने निकली थी। उसने बैंक से रकम हासिल कर ली थी और मोहसिन के बयान के मुताबिक इसे नाजली से मिलने अस्पताल जाना था और फिर ये 1.5 लाख की रकम मंजर के पास बहिफाजत रखवानी थी। वो खुद भी बहिफाजत मंजर के पास पहुंची थी या नहीं, ये भी एक सवाल था जिसका जवाब सिर्फ मंजर दे सकता था या शायद मंजर भी नहीं दे सकता था। कोई औरत जिसके पास 1.5 लाख की नकद रकम हो खतरात से महफूज नहीं समझी जा सकती। और फिर राबिया का तो मामला ही मुख्तलिफ था। क्या इस बात का कोई सबूत है कि वो अस्पताल पहुंच के किसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार नहीं हुई? क्या मुझे दीवानगी की हद तक चाहने वाली बेवकूफ नाजली अपने हसद के जज्बात से मगलूब होकर राबिया के खिलाफ दुश्मनी से काम नहीं ले सकती? वो पागल लड़की जिसने मेरी खातिर जान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अपने भाई की मदद करके एक तीर से 2 शिकार नहीं कर सकती। इसका नापुख्ता ज़हन ये यकीन कर सकता है कि अगर वो राबिया को रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाए तो वो मुझे हासिल कर लेगी। मैंने दिमाग को खराब करने वाले ख्यालात से घबरा के कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर की आवाज एक हंसी की तरह सुनाई दी, नहीं हो सकता या तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो? नाजली जैसी इंतहा पसंद लड़की सब कुछ कर सकती है।
وہ اپنی جان لے سکتی ہے تو کسی اور کی بھی لے سکتی ہے، وہ تو تمہیں بھی قتل کر سکتی ہے کہ سکندر تم اگر میرے نہ ہوئے تو کسی اور کے کیسے ہو سکتے ہو۔ میں نے دروازے کو پھر تالا لگایا اور منظر کو فون کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ منظر، میں نے کہا، یار وہ رابعہ تیرے پاس ہے، پاس سے کیا مراد ہے آخر تیری بھوتنی کے؟ منظر نے کہا، اب اتنی پاس بھی نہیں، بکواس بند کر، یہ بتا وہ تیرے گھر پہنچی تھی، اب کہاں ہے؟ میں نے کہا، اب میرے پاس ہے، پاس کا مطلب سمجھتا ہے نا تو؟ وہ ہنسا۔ یار میں پریشان ہوں، میں نے بھنا کے کہا۔ وہ ابھی تک وہاں کیا کر رہی ہے؟ واپس کیوں نہیں آئی؟ یہ تیرے لیے واقعی پریشانی کی بات ہے اور ہونی چاہیے، وہ مکاری سے بولا۔ دراصل عورت کی ذات میں وفا نہیں، جیسے تجھ میں حیا نہیں، وہ مجھ سے عقد ثانی پر بضد ہے۔ اب میں کیسے انکار کروں؟ مجھ سے کسی کا دل نہیں توڑا جاتا، ویسے بھی اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے تھے پر غور کر، کیا ہے وہ شعر؟ بن گیا رقیب آخر، میں ٹیلی فون پر گولی مار دوں گا، میں نے ہنس کر کہا۔ اس سے میری بات کروا دے۔ دیکھ مجنوں کے چچا، میری بات مان اور اسے بخش دے۔ وہ عورت ذات تم دونوں کی مارکہ آرائی میں ہر جگہ ساتھ دینے کا حوصلہ تو رکھتی ہے، مگر صرف حوصلے سے کیا ہوتا ہے؟ بجا فرمایا آپ نے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں۔ منظر نے میری بات کاٹ دی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن تقریباً ہو چکا ہے، وہ ظاہر کچھ نہیں ہونے دیتی، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس سکون اور خاموشی کے نیچے ابلنے والا آتش فشاں پھٹ گیا تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ یہ مار دھاڑ، قتل و غارت گری کے خونی منظر، مسلسل فرار اور خوف کا اسیب، یہ سب مل کر اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں اور غیر معمولی قوت و مزاحمت رکھنے کے باوجود وہ ٹوٹ رہی ہے۔ کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ اب وہ پہلے والی رابعہ نہیں ہے؟ یاد کر تو نے اسے کب دیکھا تھا، کب چاہا تھا، اور موازنہ کر آج کی حالت سے۔ تو اتنا اندھا تو نہیں ہو سکتا کہ فرق تجھے نظر ہی نہ آتا ہو۔ بس بات اتنی ہے کہ وہ محبت کے نام پر مر جانے کو بھی تیار ہے اور تو تیار ہے کہ اسے مار دے۔ تیری سوچ کا یہ انداز ہے منظر، میں نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ میں تیری سوچ کے انداز کی بات کر رہا تھا، وہ برہمی سے بولا۔ یہ کون سا عشق ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے؟ یہ سب بکواس میں سننا نہیں چاہتا کہ اس سے ایک پل کی جدائی مجھے منظور نہیں اور اس سے بچھڑ کے میں ایک لمحہ نہیں جی سکتا۔ چنانچہ میں جا رہا ہوں موت کے منہ میں، مگر اسے ساتھ رکھوں گا۔ ارے بھائی، جدائی تو امتحان ہے اور تجھے واقعی اس سے محبت ہے تو جلد از جلد یہ امتحان پاس کرنے کے لیے محنت کر۔ محبت اور محنت میں ایک نقطے کا فرق ہے، جو اوپر نیچے ہوتا ہے تو مفہوم بدل جاتا ہے۔ یہ آج تو کیسی فلسفیانہ گفتگو فرما رہا ہے؟ میں نے کہا۔ کیا تو نے رابعہ سے بھی پوچھا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی مرنے پر کیوں کمر بستہ ہے؟ میں نے تو اس سے نہیں کہا۔ بھوتنی کے، تو نے کیا نہیں کیا؟ ہر طرح سے تو خود کو عاشق صادق ثابت کر دیا ہے، اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے سارے شاعروں کے دیوان پڑھ ڈالے، تمام فلموں کے ڈائلاگ بول دیے، اور اب پوچھتا ہے میں نے کیا کیا؟ وہ عورت ذات کمزور اور جذباتی وکیل ہے تو کیا، دل کے معاملے میں تو ہے وہی ناقص العقل۔ تیل تو نے چھڑکا، آگ تو نے لگائی، دعوت تو نے دی کہ اب کود پڑے بے خطر آتش عشق میں۔ اس سے کیا پوچھوں؟ وہ بھی یہیں رہے گی میرے پاس کم از کم 1 مہینہ۔ میں اس کے سارے معاملات ٹھیک کر لوں گا، اور وہ 1.5 لاکھ نقد لائی ہے، مکان بیچنا چاہتی ہے، مجھے اپنا اٹرنی بنانا چاہتی ہے اور اپنے آفس کے معاملات میرے سپرد کرنا چاہتی ہے تاکہ میں اس کی لیگل فرم اور ماتحت وکیلوں کے مقدمات کی نگرانی کروں۔ پریکٹس تو وہ اب نہیں کرے گی، لیکن قانونی طور پر اس کی حیثیت محفوظ ہونی چاہیے۔ تم دونوں کا انکل رضوی اور تیری ہونے والی سوکن کا بھائی، میرا مطلب ہے انسپیکٹر شیخ، یہ سب اسے مفرور سمجھنا چھوڑ دیں۔ کون سا جرم کیا ہے اس نے تیرا ساتھ دینے کے سوا؟ اور ساتھ کسی جرم میں تو نہیں دیا ہے، کسی ضابطۂ فوجداری میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایک خاتون وکیل کسی چور، ڈاکو یا قاتل سے عشق نہیں کر سکتی۔ یہ اس کا ذاتی فعل ہے جس سے اس کی ساکھ خراب ہو سکتی ہے، مگر اس کو جرم کہنے والا خود مجرم ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ تیری چاہت کا اقرار کرنے کے باوجود اعتماد اور بے خوفی سے جیے اور ایک معزز شہری کی طرح سر اٹھا کے چل سکے، بزدلوں کی طرح بھاگتی نہ پھرے۔ وہ تیری بات نہیں مانے گی، میں نے کہا۔ اس کا تو باپ بھی مانے گا، منظر نے کہا۔ ابھی سو رہی ہے، میں نے ایک اسپیشلسٹ کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا مرض کوئی نہیں، وہی اعصابی کشیدگی، ڈپریشن، ذہنی اور جسمانی تھکن اور فرسٹریشن ہے۔ وہ یہاں آرام کرے گی جب تک کہ اس کی صحت بحال نہیں ہوتی۔
میں اسے لاک کر دوں گا اور اس کا کھانا پینا سونا جاگنا سب میری مرضی سے ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، خواہ تم دونوں غم کھاؤ اور خون جگر پیو۔ گویا میں اور وہ اب اگلے جہان میں ملیں گے، بشرط یہ کہ تو نے میدان حشر میں بھی خدائی فوجدار ہونے کا عہدہ اپنی مرضی سے نہ سنبھالا۔ میں نے کہا، اتنا تو بتا دے ظالم سماج کے دیدار کب ہوگا؟ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو کتنے ہیں، فائنل کر کے بتا کہ میں ابھی کون سی ایئر میں ہوں۔ تو فرسٹ ایئر فول ہے، ابھی ایم اے کر کے ابھی تجھے چارٹر آف عاشقی کی ڈگری لینی ہے۔ منظر ہنسا۔ دیدار پر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار، جب گردن جھکائی دیکھ لی، ورنہ فوٹو مل سکتا ہے اور آپ خود ہی جان ہتھیلی پر رکھ کے اور سر سے کفن باندھ کے آنا چاہیں تو میں موجود ہوں ہر بلا کے لیے۔ تو نے بہت پی لی ہے غالباً کسی شاعر کے بچے۔ میں نے کہا، صاف بتاؤ کب تک رہے گی وہ وہاں، ورنہ میں آ رہا ہوں اسے اغوا کرنے کے لیے۔ اپنے گھر کو میری سسرال بنانا چاہتا ہے الو کے پٹھے۔ میں اب کچھ مشہور ڈائلاگ بولتا ہوں، وہ ساری زنجیریں توڑ دے گی، ساری دیواریں گرا دے گی، اور اس کا عشق سچا ہے تو اے ظالم سماج، شکست تیری اور پیار کی جیت ہوگی۔ من حول مطلوب، اسے 1 مہینہ یہیں رہنے دے، میں اور وہ تیرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ منظر بولا، بس اپنی حماقت کا یقین رکھ اور ثبوت پیش کرتا رہ کہ نہ تو فوت ہوا ہے اور نہ بھاگا ہے، میری طرح جلوہ کثرت اولاد دکھانے سے پہلے مرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مارنے پر کوئی پابندی نہیں، جسے چاہے مار، اس سے زیادہ نصیحت میں نے کبھی اپنے آپ کو بھی نہیں کی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی۔ واپس لوٹتے ہوئے میں نے خود کو زیادہ سبکدوش اور مطمئن محسوس کیا۔ یہ احساس ہی کم ہمت افزا نہیں تھا کہ منظر ایک بھائی بن کے رابعہ کے سامنے آ گیا ہے اور اسے عورت ذات یا مجرم اور غیر محفوظ سمجھنے کی غلطی کرنے والوں کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگرچہ رابعہ سے جدائی کے خیال میں کوئی سکون نہیں تھا، مگر اس یقین میں بڑی طمانینت تھی کہ میں ہی نہیں، رابعہ کے محافظ اور بھی ہیں۔ مجھے ندامت بھی تھی اور میں نے رابعہ کی محبت کی انتہا کو دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ اس کی قوت برداشت بالآخر اس کی خواہشات کا ساتھ نہ دے سکے گی۔ افلاک پر نظر رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، طاقت پرواز محدود رہتی ہے۔ وہ لاکھ ہر طلبگارے جاں مرحلے میں میرے ساتھ رہے اور ہر واردات میں قدم ملا کے چلے، مگر کیا یہ اس کے ساتھ ظلم نہ ہوگا کہ اس کی جان کا سہارا حاصل کرنے کے لیے میں اسے اپنے عذاب میں شریک رکھوں؟ آخر میری نظر اس فرق کو کیوں نہ دیکھ سکی جو منظر نے دیکھ لیا، اور اس نے ٹھیک دیکھا ہی نہیں، ٹھیک قدم بھی اٹھایا۔ رابعہ کو وہ سب تو نہیں مل سکتا جو اس نے میری خاطر گنوایا، مگر بہت کچھ اب بھی مل سکتا ہے۔ ذہنی سکون، جسمانی آرام، اپنے پیشے کا وقار اور اپنی شخصیت کا احترام، اس سے وہ جذبہ کہاں مجروح ہوتا ہے جس سے میرے اور اس کے تعلق کی بنیاد ہے۔ مجھے واقعی اسے بخش دینا چاہیے۔ میں اور محسن اور ہمارے دوسرے مددگار ہر شکاری کو شکار کرنے کے لیے ایک عورت کی مدد کے محتاج تو نہیں۔ وہ خود کو اور اپنے معاملات کو سنبھالے جو میرا ساتھ دینے کے لیے بگڑ گئے تھے۔ جدا ہیں آج اگر ہم تو کل بہم ہوں گے، یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں، اور جب فاصلے اہمیت اور وجود ہی نہ رکھتے ہوں تو جدائی کیسی؟ لیکن یہ سوال بھی ہے کہ کیا رابعہ اس منطقی فیصلے کو قبول کر لے گی؟ یہ معاملہ عقل کا تو نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ رابعہ اس پاسبان عقل کی نگرانی میں تحفظ کی ضمانت کو مسترد کر دے گی۔ وہ سختی حالات کو میرے ساتھ برداشت کرنا پسند کرے گی، یہ نہیں چاہے گی کہ وہ تمام تفکرات سے بے نیاز اپنے ذہنی اور جسمانی سکون کی خاطر میری رفاقت چھوڑ دے۔ وہ جانتی ہے کہ میرے دشمن کون ہیں، کہاں ہیں، اور ان سے میری ذات کو کتنا خطرہ لاحق ہے۔ وہ میری فطرت کو بھی سمجھتی ہے، ایسے میں یہ ناممکن تھا کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور منظر کے گھر میں پناہ گزین ہو جائے۔ میری ذات سے منسوب اندیشوں اور وسوسوں کے ساتھ نہ وہ جی سکے گی نہ مر سکے گی، چنانچہ وہ میرے ساتھ مرنے جینے کو ترجیح دے گی، جس سے یہ اطمینان تو ہوگا کہ اس جدوجہد میں وہ ہر قدم پر آخری لمحے تک میرے ساتھ تھی۔ میں نے خاصی قنوطیت اور کوفت کے ساتھ جسم کی ضرورت پوری کرنے کی خاطر ایک معمولی سے ریسٹورنٹ میں چند لمحے زہر مار کیے اور واپس آتے ہوئے اپنے ساتھ کھانے پینے کا وافر سامان لے آیا۔ محسن اور استاد ٹیڈی بھوکے واپس آتے تو یہی ان کا ڈنر بن جاتا، ورنہ اگلی صبح ناشتے کا سامان ہوتا۔ 2 کمروں کے اس بے حد مختصر سے مکان کے کمرے بھی اتنے مختصر تھے کہ ایک کمرے میں استاد ٹیڈی کی جھولا نما بان کی چارپائی نے نصف کمرہ گھیر لیا تھا۔
اس کا سامان ٹین کے ایک صندوق میں بند اسی چارپائی کے نیچے رکھا ہوا تھا اور سرہانے کی میز پر باقی سب کچھ تھا جو ٹیڈی جیسے شخص کی ضروریات زندگی میں شامل تھا۔ شیر پنجاب سوپ، اوزلیف بنگال آملہ ہیئر آئل سے لے کر سگریٹوں کی راکھ، خالی پیکٹ اور تاش کی گڈیوں تک کمرے کی واحد کھڑکی میں نصف لنگی کو بطور پردہ لٹکا دیا گیا تھا۔ لنگی کا بقیہ نصف حصہ دوسرے کمرے کی کھڑکی میں آویزا تھا اور دونوں میں تقریباً برابر سوراخ تھے اور ایک جیسا میل تھا۔ میرے ذہن میں خلا تھا، چنانچہ میں بان کی چارپائی پر جوتوں سمیت لیٹا، سگریٹ کے دھوئیں کو جالے لگی چھت کی جانب اٹھتے اور تحویل ہوتے دیکھتا رہا۔ میرا جسم تھکن سے چور تھا اور دماغ کی کیفیت اس گاڑی جیسی تھی جو مسلسل چلتی رہے اور اس حد تک گرم ہو جائے کہ انجن بند ہو جائے۔ میرا دماغ ٹھوس تھا، نہ میں رابعہ کے متعلق سوچ رہا تھا، نہ دلاور کے انجام کے بارے میں اور نہ اپنے مستقبل کے بارے میں۔ نہ جانے کس وقت سگریٹ میرے ہاتھ سے گر گئی اور مجھے نیند نے آ لیا۔ آنکھ کھلی تو صبح کے اجالے کو دیکھنے کے بعد میں نے کلائی کی گھڑی کو دیکھا، اس میں 9 بج رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ میں کم سے کم 10 گھنٹے بے ہوشی کی نیند میں سویا تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا تو چارپائی کے قریب ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ فرش پر آلتی پالتی مارے دیوار سے ٹیک لگائے اور آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ 35 سال کا قریب عمر کا دبلا پتلا اور درمیانے قد کا ایک جوان آدمی تھا۔ اس کا رنگ صاف تھا، چنانچہ بڑھی ہوئی شیو کچھ زیادہ ہی بڑھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بال گھنے اور اس حد تک لمبے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس نے سال بھر سے کسی نائی کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ وہ زین کی سفید پتلون اور آدھی آستین کی نیلی قمیض میں ملبوس تھا، حالانکہ موسم اس وقت بھی خاصا سرد تھا۔ اپنا چشمہ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ اس نے سگریٹ کو پہلی اور دوسری انگلی کے درمیان چلم کی طرح پھنسا لیا تھا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک طویل کش لیا تب بھی اس کی آنکھیں بند ہی رہیں۔ وہ گیان دھیان میں مستغرق درویش نہیں تھا، چنانچہ میں نے فرض کیا کہ وہ سگریٹ کے ساتھ کوئی نشہ بھی کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اتنے اطمینان کے ساتھ گھر میں موجود ہونے والا دوست ہی ہو سکتا ہے، دشمن نہیں۔ اور یہ دوست جسے میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا، محسن کا رپورٹر دوست ثابت ہوا۔ السلام علیکم جناب، میں نے کھنکار کے کہا۔ میں سکندر بخت ہوں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ آنکھیں کھول کے متعجب ہوئے بغیر بولا۔ میں سینہ بخت بھی نام کا غالب ہوں، لیکن اس وقت مغلوب ہوں کمینی خواہشات سے۔ مثلاً اس وقت یہ شدید اندیشہ ہے کہ مجھے چائے کی ایک پیالی نہ ملی تو میری پیاسی روح خود فریاد کرنے خدا کے حضور حاضر ہو جائے گی اور ممکن ہے لوٹ کر نہ آئے۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ میں ہنس پڑا۔ تم محسن کے دوست وہی رپورٹر ہو؟ دونوں سے میری سیاہ بختی ثابت ہوتی ہے نا؟ وہ بولا۔ رپورٹر سے زیادہ پورٹر نظر آتا ہوں اور محسن کی دوستی کے باعث بھوکا پیاسا ہوں۔ صبح سے یہ آگ اور دھواں پی رہا ہوں اور بس میں ابھی چائے بنا کے لاتا ہوں، ہم دونوں پیئیں گے۔ میں نے چٹکی بجا کے کہا، ذرا اپنی روح کو روک کر رکھنا۔ وہ آدمی دلچسپ تھا اور اس کی بے تکلفی مجھے پسند آئی۔ وہ محسن کا قابل اعتماد دوست تھا تو برا آدمی کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ محض اتفاق تھا کہ ابھی تک میں اور وہ نہیں ملے تھے، لیکن گفتگو سے مجھے اندازہ کرنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ یقینی طور پر وہ گزشتہ شب کے ہنگامہ آرائی میں شریک تھا۔ محسن اور ٹیڈی دوسرے کمرے میں فرش پر کمبلوں میں سکڑے پڑے تھے اور غالباً بہت دیر سے لوٹے تھے کہ ابھی تک بے سود تھے۔ میں نے ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا کچن چلا گیا۔ پھر مجھے اس کافی کا خیال آیا جو میں رات کو مکھن اور ڈبل روٹی کے ساتھ خرید کر لایا تھا۔ غالب صاحب، میں نے کمرے میں لوٹ کر کہا، اگر چائے کی بجائے کافی کا موڈ ہو تو بتا دیں۔ کافی؟ وہ اچھل پڑا۔ یا مظہر العجائب، حوالات میں کافی؟ کیا کافی مل سکتی ہے یہاں؟ لاؤ لاؤ یار سکندر اعظم، لیکن دیکھو بلیک، زلفے محبوب یا بندہ مجبور کی تقدیر کی طرح، نو شوگر۔ واہ بھائی واہ، اس وقت تو اپنے مولا سے کچھ بھی مانگ لیتا۔ وہ میرے پیچھے کچن میں آ گیا۔ ابھی بھی وقت ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ مانگ کے تو دیکھو غالب صاحب، یہ دوسری بار گالی دے دی تم نے مجھے۔ وہ بولا، آئندہ صاحب مت کہنا، ایک صاحب تو پہلے ہوتا تھا سفید چمڑی والا، صاحب بہادر تو خود تھا، خطاب چمچوں کو دیتا تھا، پھر رہ گیا کالا صاحب ICS اور اب CSP والا بیوروکریٹ صاحب۔ تو بھائی ہم غالب ہی اچھے، نہ مسٹر ہے نہ مولانا۔ غالب کیسے بن بیٹھے؟ ضرورت شاعری کے تخت
شعر نہ کہو تو اور نہ سناؤ تو ہیضہ۔ وہ ہنسا، نہیں یار، سخت شرمندہ رہتا ہوں چچا غالب سے، لیکن حرکت یہ ابا جان کی تھی۔ میرا ہونا اور پھر یہ نام دینا قصور میں نے نہیں کیے۔ نہ جانے کس حکیم نے لکھ دیا تھا نسخے میں کہ اولاد نرینہ ہو تو غالب احمد نام رکھنا۔ پھر غضب یہ ہوا کہ جب 14 سال کا ہوا تو مجھ سے پہلا شعر بیان ہوا۔ شعر تھا کہ بس ایک بارود جس سے وہ مر گئے، فرہاد و قیس سے بڑا کام کر گئے۔ گمراہ کرنے والوں نے کہا کہ میاں غالب تو تم ہو، غضب خدا کا، اصل سے پہلے نقل کی شہرت ہو گئی۔ ہم نے بھی مان لیا اور اٹھتے بیٹھتے دنادن شعر۔ اب اس دور شباب کی غلطیاں شمار کرتا ہوں تو شرمندہ ہوتا ہوں، پچھتاتا ہوں اور روتا ہوں کہ کاش میں نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے، مگر اپنی کوکھ کے جنے ہیں، کیسے نہ کہوں کہ ایسے مکروہ، بدصورت اور غلیظ شعر میں نے نہیں کہے تھے۔ خدا تو بندے کی غلطی شاید معاف کر دے۔ مرزا غالب میدان حشر میں ہی ہر شعر پر 70 جوتے ماریں گے کہ میرا نام لے کر کہے تھے، اب کہہ کے دیکھو۔ کافی کا مگ میں نے اسے تھما دیا اور ہم کمرے میں لوٹ آئے۔ وہ بے حد باتونی اور انتہائی ذہین آدمی تھا۔ اس کی گفتگو میں ہی نہیں، شخصیت میں بھی ایک مسخر کر لینے والی ادا تھی، کچھ اس کی بے تکلفی، کچھ بے باکی اور صاف گوئی اور سادہ لوح۔ رات تم لوگ کس وقت لوٹے تھے؟ میں نے ایک سلائس پر مکھن لگا کے اسے پیش کیا۔ رات کہاں تھی وہ؟ صبح کی پہلی گھڑی تھی۔ پھر وہ زمین پر پاؤں پھیلا کے دیوار کے سہارے بیٹھ گیا تھا۔ چودھری دلاور کا کیا بنا؟ میں نے کہا۔ یار یہ چکر کچھ اپنی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ سلائس کو دانت سے کاٹتے ہوئے بولا، ایک بار پہلے محسن نے مجھے دوڑایا تھا کہ ایک گرما گرم خبر ہے، چودھری دلاور کے گھر پہنچو، وہاں پولیس بھی موجود ہے اور ایک لاش بھی، یہ نہ ہو کہ دلاور اپنے مال کے نیچے اس لاش کو دبا دے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں پہنچا اور کرم خدا کا یہ ہوا کہ پولیس افسر بھی تھا اپنے ہی مطلب کا، چنانچہ مال سے دال نہیں گلی۔ اب کل پھر وہی ہوشیار خبردار، اتنے بجے فلاں جگہ اسی گرما گرم خبر کا حصہ دوم ملے گا، یہ نہ ہو خبر رات کی تاریکی میں گم ہو جائے۔ اب یہ اپنا یار محسن مذاق تو کرتا ہے اپنے ساتھ، لیکن بس پہلی بار اس نے جو خبر دی تھی وہ اچھی خاصی سنسنی خیز تھی، مگر رہ گئی۔ چودھری صاحب نے ایڈیٹر کا منہ بند کر دیا تھا کہ نہ سرخی بنے اور نہ نام کے ساتھ حوالہ آئے، اور اس بار پوری تفصیلات ہوں گی۔ میں نے کہا، پوری آب و تاب کے ساتھ؟ کہا تو تھا میں نے کہ تصویر کے ساتھ پوری سہ کاملی سرخی ہونی چاہیے۔ وہ بولا، بڑی افراتفری میں ایک مختصر سا نیوز فیچر بنا کے دیا تھا، کاپی تیار تھی مگر میں نے جگہ نکالی۔ پتہ نہیں کس نسل پرست نے افریقہ کی نسل پرست حکومتوں کے اقدامات کی مذمت کی تھی۔ میں نے وہ بیان خارج کیا اور چودھری صاحب کے لیے جگہ نکالی۔ کیا کچھ دیا ہے اپنے نیوز فیچر میں نے دلی اضطراب کو دبا کے ظاہری بے نیازی سے کہا۔ حوالہ دیا ہے کہ مشہور صنعت کار چودھری دلاور پہلے بھی اپنے ایک ڈرائیور رحمت کباڑی کے قتل کے الزام میں گرفتار اور ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ غالب نے سوچتے ہوئے کہا، پھر انسپکٹر فتح شیر کی گمشدگی کا ذکر ہے، الطاف عرف ٹافو کا کوئی حوالہ نہیں آیا؟ میں نے کہا، آیا ہے، میں نے لکھا ہے کہ رحمت کباڑی اور الطاف نامی ڈرائیور ایک ہی ٹرک لے کر گئے تھے۔ غالب نے کہا، ٹافو تاحال لاپتہ ہے، دونوں زرعی مشینری کے پرزوں سے بھرے ہوئے ٹرک سمیت غائب ہو گئے تھے جو چودھری صاحب کے کارخانے میں بنتے ہیں۔ انسپکٹر فتح شیر کے قتل کے سلسلے میں سامنے آنے والی شہادت ناقابل تردید لگتی ہے، ایک شب کی تگ و دو رائے گاہ نہیں گئی۔ میں نے کہا، خوشی ہوئی یہ جان کر؟ کیوں بھائی، تمہیں کس بات سے خوشی ہوئی، قتل سے یا قاتل کی گرفتاری سے؟ قاتل کی گرفتاری سے۔ میں نے کہا، ممکن ہے کچھ لوگ انسپکٹر فتح شیر کے جانی دشمن ہوں، لیکن میں ان میں شامل نہیں، اس کا قتل بہرحال نہیں چاہتا تھا میں۔